خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب لو افیئر ایڈکشن کی شکل اختیار کرتا ہے، جب آپ کی محبت باقی دیگر محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، جب آپ کسی ایک کے ہو جاتے ہیں اور اپنے جو پریویس رشتے ہیں جیسے کہ دوست احباب ہیں یا ماں باپ ہیں، ان کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی تعلیم کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ ایڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز سے آپ کا جوڑ اکھڑ جاتا ہے اور آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایسے میں جب آپ تکیہ ہی کسی ایک شخص پہ کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مایوس کرتا ہے اور بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں اس طرح کی تعلیم کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کیسے کریں یا رومانٹک جو ریلیشن شپ ہے وہ اس میں کیسے آگے بڑھے، تو یہ یونیورسٹی میں اگر جا کے پڑھایا جائے گا تو یہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا۔ یونیورسٹی سے کافی پہلے تھوڑی تھوڑی تعلیم اس حوالے سے دی جانی چاہیے، اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں اور پھر شائع اوے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ محبت جسے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، جسے وہمی پن کہتے ہیں، تو یہ محبت ایک وہم کا نام بھی ہوتا ہے اور بار بار دل تڑپتا ہے، اس جانب جھکاؤ ہوتا ہے اپنے نارتھ کی طرف، اپنے سٹار کی طرف، تو پھر یہ قابل علاج چیز بھی ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کے برین کا خلل ہے، یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو عشق، یہ خلل ہے دماغ کا۔ بچے جو ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ انہیں رہنمائی فراہم کریں، انہیں ایسا ایجوکیشنل مٹیریل فراہم کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ جس رستے پر وہ قدم رکھ رہے ہیں اس میں کون سے مشکل مقام آتے ہیں اور کون سی احتیاطیں ہیں کہ جو پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب لو افیئر ایڈکشن کی شکل اختیار کرتا ہے، جب آپ کی محبت باقی دیگر محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، جب آپ کسی ایک کے ہو جاتے ہیں اور اپنے جو پریویس رشتے ہیں جیسے کہ دوست احباب ہیں یا ماں باپ ہیں، ان کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی تعلیم کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ ایڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز سے آپ کا جوڑ اکھڑ جاتا ہے اور آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایسے میں جب آپ تکیہ ہی کسی ایک شخص پہ کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مایوس کرتا ہے اور بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ڈرگ ایڈکشن میں جب وڈرول ہوتا ہے تو دل دوبارہ ڈرگ استعمال کرنے کو چاہتا ہے، لیکن ڈرگ استعمال کرنے سے مصیبتیں بڑھتی رہتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب بریک اپ ہوتا ہے اور پھر پیچ اپ ہوتا ہے اور پھر ری یونین ہوتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ آپ کے برے دن ختم ہو گئے۔ لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی جو روٹ گیا ہے یا جو چھوڑ گیا ہے یا جسے ہم نے طے شدہ منصوبے کے تحت اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی میں واپس آ جائے گا تو ہمیں سکون آ جائے گا اور ہمیں چین آ جائے گا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے واپس آنے سے چین آئے، کیونکہ ایڈکشن یا لو ایڈکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ آپ کسی چیز کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ تو پھر ایسے میں پھر لوگ بہت پریشان پھرتے ہیں، اور جب بالکل دنیا سے توڑ کے الگ کر کے کوئی اپنی بیوی کو رکھتا ہے تو پھر توقع یہ کی جاتی ہے کہ اب وہ پھولوں کی سیج پہ بٹھائے گا، نہیں، پر وہ پھر کانٹوں کا بستر ہوتا ہے، پھر تنہا کر کے مارنے والی بات ہوتی ہے، مالی طور پر کمزور کر کے مارنے والی بات ہوتی ہے، اس کا سوشل کیپٹل پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ انجانے میں لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پر ہم اپنا نقصان کریں تو کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ویسے ہمارے معاشرے میں ایسے ریلیشن شپ جو یونیورسٹیز میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کوئی انہیں باقاعدہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا، پر فیکٹ آف لائف یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔
اکثریت لڑکے لڑکیاں ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ از خود والدین کے مشورے کے بغیر، اگرچہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کچھ اور ہیں، لوگ پھر بھی دل لگا لیتے ہیں اور ایسا کوئی خاصی میچور ایج میں جا کے نہیں کرتے، بلکہ چھٹی ساتویں جماعت میں لڑکیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا میرے نام کے ساتھ کون سا نام زیادہ سوٹ کرتا ہے، ہی فرضی طور پر نام لکھ لکھ کے تو اپنا من راضی کر رہی ہوتی ہیں، یا کوئی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دن اچانک سفید گھوڑے پہ سوار کوئی آئے گا، ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ مجھے اچک کر لے جائے گا اور دنیا کی تکلیفوں سے دور کہیں افق کے اس پار ہم بہت ہی خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ فینٹیسی، یہ سارا فینٹیسی کا معاملہ ہے۔ لڑکوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی سے ان کے تعلقات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خصوصیات ہیں، وہ کوئی ممتاز شخص ہیں، اور اگر 2 3 4 لڑکیاں انہیں پسند کرتی ہیں تو ان کا امتیاز بہت زیادہ ہے۔ لڑکوں کی سیلف اسٹیم بعض اوقات غلط طور پر اس چیز سے اٹیچ ہو جاتی ہے کہ کتنے مار کے وہ مارتے ہیں، اور پھر اپنے دوستوں میں وہ کس طرح شان و شوکت سے وہ کچھ جھوٹے کچھ سچے قصے جو ہیں وہ ڈھینگے مارتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی ایک ایسے الوژن میں اپنے آپ کو ڈالنے والی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور پھر جب کوئی بریک اپ کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں، اور جو اصل مقصد ہے یونیورسٹی میں جانے کا، جو کہ تعلیم ہے اور سمجھداری سیکھنا ہے، وہ کہیں بہت پس پشت رہ جاتا ہے۔ اور زیادہ تر یہ بچے بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں جی، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور یہ بات اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ انٹیلیجنٹ ہونا اس ایج میں، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا، یہ کوئی بہت گڈ نیوز نہیں ہے۔ وائی؟ انٹیلیجنس ویسے ہی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، تو اٹس اے myth۔ یہ تو بالکل پیراڈائم شفٹ والی بات ہے۔ ہاں، میں بہت لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے کہ جو لوگ بہت سپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پھر ہم انہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کی طرح بہت جلد دیکھتے ہیں، کیونکہ یا تو پھر آسمان پہ چمکنے کے لیے، ٹنگے رہنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، اور جب وہ صحیح طرح اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنی نگہداشت نہیں کرتے، تو پھر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ٹوٹ کے تو ادھر ادھر میں آ گرتے ہیں۔ ادھر ادھر کسی غلط جگہ کسی غلط پاؤں میں جا گرتے ہیں۔ اور انٹیلیجنس کو بہت بڑی چیز نہیں ہے جو اس کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ فلانا بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ انٹیلیجنس کے مقابلے میں وائز ہونا، سمجھدار ہونا، یعنی وزڈم ورسز انٹیلیجنس کو اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنس وزڈم کے سامنے کچھ نہیں بیچتی۔ انٹیلیجنس صرف آپ کو وقتی طور پر راہیں نکالنے کا موقع دیتی ہے، اور اس کا پھر مقام بنتا ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ جب آپ کوئی ایجاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، تو تمام لوگ جو ایجادیں کرتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو ایجاد کرتے ہیں۔ لیکن انٹیلیجنس عام طور پر جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ وقتی ضرورتوں کو، کوئک فکسز کو کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ جگاڑ ہوتے ہیں جو ہم انٹیلیجنس کی مدد سے کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ٹیچرز کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے گریڈز گر رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز ان سے باز پرس کر رہے ہوتے ہیں، پھر بعض ٹیچرز ذرا زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے تو وہ انہیں اس طرح کی حقیقتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کا دل توڑ دیا گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، اور آہیں بھرنا اور جسمانی تکلیفوں میں سے گزرنا یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سیروٹونن کے لیول نیچے چلے جاتے ہیں۔ یعنی سیروٹونن ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں خوش رکھتا ہے، ہمیں ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ یہ اطمینان بھری خوشی جو ہمیں ہوتی ہے، جسے سکون کہتے ہیں،
یہ سیروٹونن کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن پرجوش قسم کی خوشی جو ہمیں ناچ گانے پہ مجبور کرتی ہے وہ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایڈرنلین کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایکچولی ایسے کیمیکل جنہیں ناپا تولا جا سکتا ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں اور ایک ڈپریشن کی سی سٹیٹ پیدا ہو جاتی. یونیورسٹی میں اس طرح کی تعلیم کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کیسے کریں یا رومانٹک جو ریلیشن شپ ہے وہ اس میں کیسے آگے بڑھے، تو یہ یونیورسٹی میں اگر جا کے پڑھایا جائے گا تو یہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا. یونیورسٹی سے کافی پہلے تھوڑی تھوڑی تعلیم اس حوالے سے دی جانی چاہیے. اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں اور پھر شائع اوے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا. لیکن یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو کہ نسبتاً دنیا میں یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یہ کنزرویٹو جگہ ہے، اور اس میں بھی لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے شہروں کی بجائے اگر آپ چھوٹے شہروں کو دیکھیں یا گاؤں دیہات میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ اسی شدت اور فریکوینسی کے ساتھ یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں اور زیادہ خفیہ ہو کے چل رہے ہوتے ہیں اور زیادہ خرابیاں اس میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہمارے ہیومن بیہیویئر کا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیمیکلز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ محبت کے معاملے میں بھی کئی طرف سے نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکلز اور ہارمونز پس پردہ بہت زور سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اس کو بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں اور کوئی گائیڈنس فراہم نہیں کرتے، کوئی ایسا لٹریچر نہیں بناتے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جیون ساتھی کا انتخاب کس عمر میں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، پروز اینڈ کونز کیا ہیں، کہ جب آپ مختلف رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو ان رشتوں کو کبھی بھی قطع نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے محبت اپنا لی ہے یا کسی کو جیون ساتھی بنانے کا سوچا ہے تو پھر اپنے دیگر رشتوں کو مستحکم رکھیں آپ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی رشتوں کو آپ قطع کر دیں. بچے جو ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ انہیں رہنمائی فراہم کریں، انہیں ایسا ایجوکیشنل مٹیریل فراہم کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ جس رستے پر وہ قدم رکھ رہے ہیں اس میں کون سے مشکل مقام آتے ہیں اور کون سی احتیاطیں ہیں کہ جو پہلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی کے بغیر جی ہی نہیں سکتے اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ بہت سی فیزیبلٹی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں، تو پھر کیسے یو ٹرن لینا ہے. یہ او سی ڈی کی طرح بھی ہوتی ہے محبت، جسے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، جسے وہمی پن کہتے ہیں. تو یہ محبت ایک وہم کا نام بھی ہوتا ہے اور بار بار دل تڑپتا ہے، اس جانب جھکاؤ ہوتا ہے اپنے نارتھ کی طرف، اپنے سٹار کی طرف. تو پھر یہ قابل علاج چیز بھی ہے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کے برین کا خلل ہے، یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے. وہ کہتے ہیں جس کو عشق یہ خلل ہے دماغ کا. انہیں وے جب محبت تازہ ہوئی ہوتی ہے تو ہلکا پھلکا بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے. یہ جو ایلیشن ہوتی ہے یہ ریئل نہیں ہوتی. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو عشق کا معاملہ ہے جو بریک اپ میں تکلیف دیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ کئی سیکیٹرک ڈس آرڈر چھوٹی چھوٹی شکل میں اکٹھے ہو کے انسان کو پریشان کرنے لگتے ہیں اور یہ قابل علاج امراض ہیں. یہ پرسنل مارکیٹنگ ہے نا آپ کی. دیکھیں نا، جب آپ جیون ساتھی چنتے ہیں تو یہ بھی پہلے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں اور پھر جو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کے خصوصیات پہ نظر رکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو زیادہ. تو یہ اگرچہ جذباتی معاملہ ہے لیکن اس کو منطق سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور انتہا جذبات پہ کرنا چاہیے. اگر آپ نے انتہا جو ہے جذبات پہ کی، یعنی ابتدا ہی جذبات پہ کی اور انتہا آپ منطق پہ کریں گے تو پھر بہت آنسو نکلیں گے. ایک تو اپنے مقصد سے آپ کو وفادار ہونا چاہیے کہ آپ یونیورسٹی آئے کیوں تھے. پھر آپ کی زندگی کا ایک لارجر پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے کہ آخر آپ اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دور تک ایک مقصد آپ کو اپنی طرف
جب اٹریکٹ کرتا ہے تو پھر آپ کی زندگی الائنڈ ہو جاتی ہے اور آپ اس کی لائن پہ گول سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو بوریت نہیں ہوتی. جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں اور ان کی طرف آپ کا سفر چلتا ہے تو آپ کو بوریت نہیں ہوتی، آپ کو بہت زیادہ اس قسم کی سطحی کیفیات کی ضرورت نہیں رہتی جو کہ یہ نوجوانی میں محبت سے ملتی ہے. تو آپ ٹھوس بنیادوں پر لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے من پسند لائف پارٹنر کا انتخاب کرے اور کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرے. پر یہ معاملہ فہمی کا معاملہ ہے، یہ عقل و دانش کا معاملہ ہے، یہ تیاری کا معاملہ ہے، سمجھداری کا معاملہ ہے. جب آپ اس جانب قدم رکھنے کے قابل ہو جائیں، جو ٹین ایج کے اندر تو بالکل ایسا نہیں ہوتا، جب آپ تعلیم ختم کرنے کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی سوچیں سجتی ہیں. لیکن ابھی آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، پا نہ پڑی تے وقت نہ پڑی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری سیلف اسٹیم عموماً نیچے ہوتی ہے. معاشروں میں ہم اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام نہیں کرتے، بس شروع کے 2-3 سال ان کی ہم تعریف کرتے ہیں اور پھر ہم ان میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یو اماؤنٹ ٹو بی نتھنگ، کچھ خاص نہیں ہو، تم نے کھیت دو بس ایسے ہی ہو. تو یہ جو سیلف اسٹیم ہماری نیچے ہو جاتی ہے، اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہتا ہے، کوئی ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی لو یو یا مس یو کا میسج بھیجتا ہے تو ہمارے اندر ایک دم ڈوپامین اوور فلو کرنے لگتی ہے اور زندگی بہت مزے کی لگنے لگتی ہے. لیکن شائبہ ہے، یہ وہمہ ہے، تو اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہوگی. اس میں خرابی کوئی نہیں ہے محبت میں، پر جو کام آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو پہلے چلانا تو سیکھ لینا. یہ تو نہیں کہ بس آپ نے بیٹھے اور شروع ہو گئے اور سپیڈ چلنے شروع ہو گئے، تو اس سے نہیں. جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور آگے کے فیوچر میں جھانک لیں اور فیزیبلٹی دیکھ لیں اور اس پہ کوئی معلومات حاصل کر لیں. آج کل تو گوگل پہ، یوٹیوب پہ ہر طرح کی گائیڈنس میسر ہے، اور انفارمڈ چوائسیز ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو مجھے قبول ہے، کیونکہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا، کوئی اور آپ کے لیے شاید وہ بھگتان نہیں بھگتنا چاہے گا. اور جو کچھ آپ کریں گے وہی، یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، جو آپ کریں گے وہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اور کبھی کبھی آپ کے والدین آپ کی مصیبتیں اپنے سر پہ لے بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے والدین ہمیشہ ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. آپ کو اپنی زندگی کا بوجھ تو خود ہی اٹھانا پڑے گا. سو ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اپنے تعلقات کو بھی آپ کو چاہیے کہ سرمایہ ہی سمجھیں، اور کسی تعلق کو کسی اور تعلق کی وجہ سے بھی قربان نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ پوزیسو ہوتے ہیں یا جو ایسے طوطے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہاں بٹھاؤ اور وہ کندھے پہ آ بیٹھیں، تو ان سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے.